अस्सलाम वालेकुम, दिस इज आयशा जान ज़ेब एंड यू वाचिंग मी ऑन माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज की ताज़ा खबर इतनी ताज़ा नहीं रही, लेकिन उसके ऊपर हमने पूरा होमवर्क किया और उसका पूरा होमवर्क करने के बाद आपको बता रहे हैं। कल रात यानी हफ्ते और एतवार की दरमियानी शब में जो ब्लैकआउट या पावर ब्रेकडाउन हुआ, उसकी वजूहात क्या थी, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने सबसे पहली कॉल किसे की, वफाकी वज़रा क्यों परेशान थे, और जो 7 अफसरान जिनको मुअत्तल किया गया उनके नाम। इससे पहले कि हम इस वीडियो में आगे बढ़ें, अगर आपने हमें अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, और अगर आपने हमें सब्सक्राइब कर लिया है तो बेल का बटन ज़रूर दबाइएगा। ले जी, आपको बताते हैं दरअसल ब्रेकडाउन हुआ क्यों। बहुत हमारे मुल्क में, जिसकी 22 करोड़ आबादी है, और हमारे पास मतलब हमारे जैसे मुल्क के पास जिसके पास पावर ब्रेकडाउन अक्सर होते रहते हैं, कोई नई बात नहीं है। यानी अब अमेरिका में जब पावर ब्रेकडाउन हुआ था तो वहाँ तोड़फोड़ शुरू हो गई थी, तो हमारे मुल्क में जब पावर ब्रेकडाउन होता है तो क्या होता है, उसकी एक झलक आपने कल रात और आज सुबह के दरमियान जो कुछ हुआ उसमें देखी। पहली बात तो पाकिस्तान टॉप कर लिया उसने। पाकिस्तानियों ने 30 मिनट के अंदर 50 लाख मीम्स पोस्ट कर दी। अब वो मीम्स कुछ तो अंधेरे के बारे में थी, कुछ मार्शल लॉ के बारे में थी, और दीगर मीम्स थी। बहरहाल पहले 30 मिनट में पाकिस्तानियों ने क्या किया, मीम्स पोस्ट की। जहां मीम्स पोस्ट हो रही थी वहां साथ ही साथ क्या हो रहा था मैं आपको बताती हूँ। पहली कॉन्स्पिरेसी थियरी ये हुई कि लो जी, जब अंधेरा हुआ है तो इसका मतलब ये कि पाकिस्तानी अवैक सिस्टम ने एक भारतीय तैयारा जो है उसे डिटेक्ट कर लिया या उसे मार गिरा है, जिसकी वजह से पाक फजाइया, पाक आर्मी, पाक नेवी फुल अलर्ट पे आ गए, रेड अलर्ट पे, और इसीलिए एयरपोर्ट्स की बिजली भी बंद कर दी गई है और हर जगह की बिजली बंद कर दी गई है ताकि अंधेरा हो जाए। साथ ही साथ कुछ सोशल मीडिया हैंडल्स ने, यानी आपको पता है कि कुछ खास सोशल मीडिया हैंडल्स हैं एक खास मुल्क के, जो कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान में अगर कोई मेंढक भी छींकता है ना तो उसको इंडिया पे डाल दिया जाए। और वो कौन होते हैं, या उसको पाकिस्तानी कमजोरी बताकर हिंदुस्तान की ताकत बता दिया जाए। अच्छा, अब इसका एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ। ये कुछ अर्सा पहले जब पीडीएम के जलसे के लिए मरियम नवाज और कैप्टन सफदर गए हैं कराची, और वहाँ पर पुलिस के जो मामलात चल रहे थे, और पुलिस के स्टेशन के ऊपर कुछ लोगों ने जाके एक इंस्पेक्टर को हरास करके उनसे वो पर्चा वर्चा लिखवाया, और मतलब मामलात हुए, और पीडीएम के जलसे को उन्होंने ऐसे हाईलाइट किया जैसे खुदा न खास्ता कराची में सिविल वॉर शुरू हो गई और पुलिस को स्टेशन तोड़ दिया गया, और फेक पिक्चर्स लगाकर, जो कराची है नहीं उसे कराची बनाकर सोशल मीडिया वो स्टॉर्मिंग विद दीज पिक्चर्स कि लो जी इंडिया ने अटैक कर दिया और सिविल वॉर हो गई, और मतलब उस दिन भी यही सब कुछ हुआ। सेम टू सेम यही हरकत कल रात को भी हुई। खैर एनीवेज, ये सारा कुछ इसलिए हुआ क्योंकि दरअसल जो पावर आउटेज या पावर ब्रेकडाउन था वो मुल्क के 80% हिस्से में था। वो ऐसा नहीं था कि पॉश इलाकों में लाइट है और ज़रा अनपॉपुलर या एलएस इलाकों के अंदर लाइट गई हुई है। दरअसल 80% मुल्क अंधेरे में डूब गया था, जिसमें आपको पता है रेड जोन में भी अंधेरा था, एयरपोर्ट्स में भी अंधेरा था, बड़े शहरों में भी अंधेरा था, छोटे कस्बों में भी अंधेरा था, यानी पूरा मुल्क अंधेरे में डूब गया हुआ था। अब एक नई कॉन्स्पिरेसी थियरी थोड़ी देर बाद आई कि लो जी, बलोच अलहदगी पसंद अनासिर ने नोटाल के पास डिस्ट्रिक्ट नसीराबाद में एक टावर ब्लो अप कर दिया, जिसकी वजह से सर्ज हुई है 220 किलोवाट की केवीए की, और जिसकी वजह से जो कोयटा और सिबी के दरमियानी ट्रांसमिशन लाइंस हैं उसमें एक्सेस बिजली गई है, जिससे गुदू बराज बंद हो गया। दरअसल हुआ ये नहीं था, कुछ और हुआ था। खैर, इसके साथ ही अगली बात हुई कि लो जी, फौज हरकत में आ गई है, और अब लाइट क्योंकि चली गई, हमारी तो हिस्ट्री है मार्शल लॉज की पाकिस्तान की, और पाकिस्तान की मार्शल लॉ की हिस्ट्री को मद्देनजर रखते हुए जो अंधेरा हुआ है वो मार्शल लॉ ही लगा दिया गया, क्योंकि मार्शल लॉ की बातें काफ़ी अरसे से चल रही थी कि अब मार्शल लॉ आएगा। कुछ लोग चाहते हैं मार्शल लॉ आ जाए, कुछ कहते हैं नहीं आना चाहिए। मतलब राइट विंग लेफ्ट विंग आपस में लड़ते रहते हैं कि होना चाहिए नहीं होना चाहिए, डिबेट्स भी होती रहती है। लेकिन क्योंकि कल रात को अंधेरा हो गया तो उन्होंने कहा, लोगों ने कहना शुरू कर दिया, लो जी अब जब लाइट आएगी तो क्या होगा, तो एक आवाज़ गूंजेगी, मेरे अजीज़ हमवतनों, क्योंकि पिछले अदवार में जब इतनी लंबी लाइटें गई हैं मार्शल लॉज में, यानी शुरू होने से पहले लाइट जाती थी, और जब आती थी तो प्रेसिडेंट साहब या जो आपके चीफ एग्जीक्यूटिव होते हैं, अब मैं कह रही हूँ
کہ وہ لوگ خطاب کر رہے ہوتے تھے کہ میرے عزیز ہم وطنوں، یہ آواز کے ساتھ. خیر جی، اچھا اب آپ کو تھوڑی سی اس کے اندر ہم آپ کو تھوڑی سی انفارمیشن دے دیں. یہ جو انفارمیشن گردش کر رہی ہے نا، اور آپ نے خبر بھی سنی ہوگی اور چل رہی تھی بریکنگ نیوز کہ لو جی یہ بلوچ علیحدگی پسند عناصر نے اٹیک کر دیا اور وہ ٹاور بلو اپ کر دیا اور یہ ہو گیا. یہ خبر سچ ہے، لیکن 2015 کی خبر ہے، 2021 کی خبر نہیں ہے. لوگوں نے اندھا دھند تقلید میں ری ٹویٹ اور شفٹ کر کے اسی خبر کو شیئر کر کے اتنا جو تھا نا ٹرانسفر کیا کہ وہ لگ رہا تھا کہ جیسے وہ سچ ہے، لیکن دراصل یہ سچ نہیں ہے. حقیقت یہی ہے کہ گدو براج میں ایک ٹیکنیکل فالٹ آیا اور اس فالٹ کی وجہ سے صرف گدو براج نہیں، تربیلا ڈیم اور اس کے ساتھ ساتھ منگلا ڈیم، سب ڈیمز بند ہو گئے. تربیلا ڈیم کو 2 دفعہ ری سٹارٹ کرنے کی کوشش کی گئی. پہلی دفعہ میں اٹ ڈڈ ناٹ سٹارٹ، سیکنڈ ٹائم پر اٹ سٹارٹڈ اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ آہستہ آہستہ چیزیں بہتری کی طرف جانا شروع ہو گئی. اب آپ کو تھوڑا سا بریک ڈاؤن بتا دیتی ہوں. تربیلا ڈیم 1410 میگا واٹ بجلی نیشنل گرڈ میں ڈالتا ہے، منگلا ڈیم 1150 میگا واٹ نیشنل گرڈ میں ڈالتا ہے اور گدو براج 747 میگا واٹ نیشنل گرڈ میں ڈالتا ہے. اب ایکچولی یہ بات بڑی انٹرسٹنگ تھی کیونکہ جس وقت پاور آؤٹیج ہوئی ہے تب فریکوینسی 50 سے ایک دم 0 پہ ہو گئی، جو کہ اٹ سیلف بہت وہ تھی، ایک انیوژل بات تھی. بہرحال فنی خرابی تھی جس کے اوپر ایک تحقیقاتی ٹیم لگ چکی ہے اور 7 لوگوں کو اس کے اوپر سسپینڈ کر دیا گیا اور ان لوگوں کے نام آپ کو اسکرین پر نظر آ رہے ہوں گے. مسٹر سہیل احمد، دیدار علی چنا، مسٹر علی حسن گولو، ایاز حسین داہڑ، مسٹر سعید احمد، سراج احمد میمن اینڈ مسٹر الیاس احمد. یہ سب وہ لوگ ہیں جن کو اب ذمہ دار ٹھہرایا جا رہا ہے کہ ان کی نیگلیجنس آف ڈیوٹی کی وجہ سے دراصل 2021 کی میں 9 اور 10 کی درمیانی شب میں جنوری کی یہ پاور آؤٹیج آیا اور پورے ملک کو اتنا پریشان آپ نے دیکھا اور اس میں آپ نے میمز بھی دیکھی اور اس میں آپ نے لوگوں کی پریشانی بھی دیکھی. اچھا اب آ جائیں اس بات کے اوپر کہ وفاقی وزراء کیوں پریشان تھے. بھئی جب پاور آؤٹیج ہوا اور کیونکہ اس ملک کی ایک لیگیسی اور ہسٹری ہے مارشل لاء کے ساتھ تو ہر کوئی پوچھنے لگ پڑا کہ ہاں بھئی سنیا ہے کی گل ہے، تو ایک دوسرے سے کنفرم کرنا شروع ہو گئے کہ ہاں جی آپ کے پاس کیا نیوز ہے. مین وائل جب پہلا پاور آؤٹیج ہوا تو کیونکہ پرائم منسٹر ہاؤس اور ریڈ زون بھی اندھیرے میں ڈوب گیا تھا تو لازمی بات ہے ہمارے پرائم منسٹر نے بھی پوچھا. تو پہلی کال انہوں نے کی عمر ایوب خان کو جو فیڈرل منسٹر فار پاور، پیٹرولیم اینڈ نیچرل ریسورسز ہیں، اور ان سے پوچھا بھائی کیا معاملہ ہے اس پاور بریک ڈاؤن کا. تو انہوں نے تسلی دی اور کہا کہ آپ فکر نہ کریں، سب انڈر کنٹرول ہے، کوئی اور معاملہ نہیں ہے. اب آ جائیں بات دراصل کہاں سے شروع ہوئی تھی. اور کیونکہ ایک ٹویٹر ہینڈل جو تھا وہ ایک انڈین ٹویٹر ہینڈل تھا جس نے اپنے آپ کو ARY نیوز فیک نیوز کا نام چینج کیا اور یہ پوسٹ کرنا شروع کر دیا کہ لو جی بمبارمنٹ ہو گئی ہے اور وار شروع ہو گئی ہے، انڈیا نے پاکستان پہ اٹیک کر دیا. اور کیونکہ وہ ARY نیوز کے نام سے تھا لوگوں نے انا دھند جسے کہتے ہیں نا تقلید کی، اسے ری ٹویٹ کیا اور کرتے گئے. یہ نہیں دیکھا کہ وہ ٹویٹر ہینڈل دراصل تھوڑی دیر پہلے ہی انہوں نے اپنا نام چینج کیا تھا. اب کیا ہوتا ہے، ہر ملک کا ایک سسٹم ہے، سرویلنس سسٹم. ہمارے پاس سرویلنس سسٹم ہمارے پاس یعنی پاکستان کے پاس سرویلنس سسٹم کے نام پر اویک سسٹمز ہیں. اویک کیا ہوتا ہے؟ ایئر بورن وارننگ اینڈ کنٹرول سسٹمز. ان کا کام کیا ہے؟ بیسکلی یہ فضائی جاسوسی کرتے ہیں، آپ کے بارڈرز پہ نظر رکھتے ہیں اور آپ کے جو دشمن ممالک ہیں ان کے طیارے کہیں سے اندر گھس نہ آئیں. جیسے کہ پچھلے سال فیبروری میں آپ نے بھارتی مہمان کو چائے کا کپ پلایا، 2 طیارے ہم نے مار گرائے، وہ اویک کی ہی مہربانی سے تھا. اب پاکستان کے پاس 4 بہترین اویک سسٹمز ہیں جو اس نے انڈیا پر تعینات کر رکھے ہیں اور 3 چائنیز اویک سسٹمز ہیں جو اس نے مغربی سائڈ پہ تعینات کیے ہوئے ہیں. سویڈن کے جو اویک سسٹمز ہیں وہ بہت سٹرونگ ہیں اور وہ بہت جدید ہیں، جس کی وجہ سے آپ سمجھیں کہ انہوں نے انڈیا پہ وہی تعینات کیے ہیں، جس کی انڈیا کو خیر بڑی مروڑ بھی ہیں ٹڈ میں ان کے کہ کیوں سویڈن نے انہیں کیوں بیچے اور کیوں ان کو دیے. اور اس کا وہ سرکاری طور پر بھارت نے احتجاج بھی کیا اور سویڈن سے کہا کہ آپ نے کیوں پاکستان کو یہ اویک سسٹمز دیے. اور یہ صرف پاکستان کے پاس نہیں ہے، ہر ملک کے پاس ہوتے ہیں. بھارت کے پاس بھی 3 اویک سسٹمز ہیں جو انہوں نے اسرائیل سے خریدے ہوئے ہیں اور وہ اتنے جدید نہیں ہیں جتنے سویڈن کے ہیں، لہٰذا ان کو یہ جو سڑن ہے نا وہ تو بنتی ہے. تو لہٰذا ہمارے پاس جو 4 ہیں بیسٹ
دنیا کے بیسٹ ہیں وہ سویڈن کے ہیں، اور وہ ہم نے انڈیا پہ تعینات کیے ہیں تاکہ ان پہ ذرا نظر رکھ سکیں. اب جہاں تک رہی بات پاک آرمی، پاک فضائیہ، پاک نیوی کے الرٹ ہونے کی، تو آف کورس جب بجلی بند ہوگی تو ہم اپنا ملک چھوڑ دیں گے. کیا ہم کہیں گے کہ نہیں جی؟ کیونکہ کچھ ریناؤنڈ سورسز سے یہ باتیں سننے کو مل رہی تھیں کہ فضائی ایکسرسائزز شروع ہو گئی ہیں. بھئی اگر ہو گئی ہیں تو اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ ہر ملک اپنی دفاع کرنا جانتا ہے، اور ہمارا ملک اور ہماری جو آرمی ہے، وہ فضا ہو، نیوی ہو یا وہ آرمی ہو، ہماری آرمی کو بڑے اچھے طریقے سے پتہ ہے اپنے ملک کا دفاع کیسے کرنا ہے. انڈیا ایک بار تو معصومیت میں آ گیا تھا نا ادھر، اور ہم نے 2 طیارے مار گرائے تھے. ایئر کی ذرا وڑ کے تو دیکھنا سی دساں گے کہ کنج تانوں ماری دے. ایسے نہیں ہو سکتا. ہم اپنے ملک کو یوں کھلا نہیں چھوڑیں گے. ہماری آرمی، ہماری جو ایئر فورس اور ہماری نیوی ہر حال میں ڈٹ کر مقابلہ کرے گی، اور وہی ہوا. میں نے جو اب سب سے انٹرسٹنگ میم، یا آپ سمجھے سب سے انٹرسٹنگ بات جو میں نے سنی وہ یہ تھی کہ منع کیتا سی خان صاحب نو کہ کوئٹہ نہیں جانا. اب یہ کوئٹہ گئے ہیں تو دیکھو کالا جادو ہو گیا، پورا ملک ڈوب گیا اندھیرے میں. ایک یہ بات سننے کو ملی. اور جو ایک اور بڑی انٹرسٹنگ بات تھی وہ یہ تھی کہ جیسے ہمارا فون پاکستانیوں کا یا ایشینز کا خراب ہو جاتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم فون کو ری سٹارٹ کرتے ہیں، اور ری سٹارٹ کرنے کے بعد فون چکا چوند ہو جاتا ہے ہمارا، اور فٹ کر کے چلتا ہے. اسی طرح لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ کیونکہ بلیک میلنگ پر خان صاحب کوئٹہ گئے، وہاں پر بلیک میجک ہوا تھا، جس بلیک میجک کے اثرات کو زائل کرنے کے لیے پورے ملک میں بلیک آؤٹ ہو گیا. اور یہ ٹویٹر ٹرینڈ ابھی بھی چل رہا ہے، آپ اپنا ٹویٹر کھول کے دیکھ سکتے ہیں، ورنہ اسکرین پہ آپ کو نظر آ جائے گا. یہ انتہائی، یہ وہ تھی چیزیں جو میں نے اس پورے ایک دن کے اندر آبزرو بھی کی، دیکھی بھی، پڑھی بھی. تو اگر آپ نے کوئی انٹرسٹنگ میم سنی ہو، دیکھی ہو، تو ہمیں بھی ضرور فارورڈ کریں، اور کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا آپ کا اس تجزیے کے بارے میں کیا خیال ہے. تھینک یو ویری مچ. خدا حافظ.